تم میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ سچا اور جھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کون ہم پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور کون ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھتا، یہ ہم دیکھیں گے اور یہ ہم کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، ان ساری چیزوں پر ایمان جو بندہ لائے گا وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے، اگر یہ کہ اللہ پر تو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، ناکام ہے۔ نبی پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان نہ لائے، وہ بھی ناکام ہے۔ نبی پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر بھی ایمان لائے، فرشتوں پر بھی ایمان لائے، اور کہہ دے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ تو جتنے شعبے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بتائے ہیں ان ساری چیزوں پر ہم کو جمنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ لوگوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہم تک روزی پہنچانے والا ہے، اللہ ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، یہ جب ہم مان چکے ہیں تو اس پر ہم کو جمنا بھی ضروری ہے۔ اس پر جمنے کا مطلب یہ دل میں بھی بیٹھ جائے اور ہمارے اعمال سے بھی ان چیزوں کا مظاہرہ ہو۔ جب تک اگر ہمارے اندر ان چیزوں کا مظاہرہ نہیں، اگر ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہوں گے تو یہ چیز جو ہے نا منافقت کی مثال کہی جائے گی۔ تو عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر نازل ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بطور مہمان نوازی جنت عطا کریں گے، اور ان کو جنت میں طرح طرح کی نعمتیں عطا کریں گے مہمان نوازی کے طور پر۔ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جہنم اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں پیدا کی، یہ سارا امتحان ہے۔ اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، جو بندہ اس جگہ میں امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کو جو ہے نا نعمتوں سے نوازا جائے گا، جو بندہ اس امتحان میں ناکام ہوگا اس کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا آخرت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے بتا دیے۔ اور میرے عزیز دوستو، بات یہ کر رہا تھا میں، اتنی ساری بڑی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرما دیا اس کے پیچھے مقصد بتایا، اور مقصد بتانے کے بعد اللہ تو بڑے رحمان ہیں، اللہ تو بڑے رحیم ہیں، ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے خاص بندے، اپنے لاڈلے اور اپنے قریبی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہنچانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ 1,00,000 سے زیادہ، 1.25 کے قریب انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کا مقصد صرف اور صرف بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، ان کا مقصد صرف اور صرف جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ دین کی زندگی، دین سے دور ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے دور ہیں، ان کو اللہ سے جوڑنا، ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا، ان کو ایمان سمجھانا، ان کو قرآن سمجھانا، ان کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں سمجھانا، یہی ان کا مقصد اور مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کہتے ہیں پیغمبر کو، یعنی بات کو پہنچانے والے کو، اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک جو پہنچاتا ہے اس کو پیغمبر اور اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو دنیا میں 1,00,000 سے زائد، 1.25 کے قریب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی انسان ناکام ہو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی انسان جو ہے نا جنت کے راستے سے ہٹ کر دوزخ کی طرف چلا جائے۔ ان کی ہدایت کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام آئے، اور انہوں نے اسی کو اپنی محنت بنائی اور لوگوں کو دین کی طرف جوڑا، لوگوں کو اسلام سکھایا، لوگوں کو ایمان سکھایا۔ جو لوگ اپنے نبی کی بات مان لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم الفائزون کہا، جو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا احکامات سے دور ہو گئے اولئک هم الخاسرون کہا گیا، وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتنی بڑی جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو انہوں نے قبول کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وقت کا بادشاہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کی حکومت چلا کر بتائی۔ اللہ نے ایمان پر، اللہ نے اعمال پر جب وہ جمے تو ساری دنیا پر ان کی حکومتیں چلی۔
کچھ وقت تھا ابتدائی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اسلام تو جو ہے نا ایک چھوٹی سی چیز ہے جس پر کوئی جم رہا نہیں، کوئی ایمان قبول نہیں کر رہا، لیکن اس کا جب نتیجہ دیکھا جائے، آج 1400 سال کے بعد ہم اس گاؤں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں تو انہی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ایک کے گھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو جا کر سمجھاتے نہیں تو ہم تک نہ بات پہنچتی، نہ آج ہم جو ہے نا یہاں پر بیٹھ کر اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر ہمارا جمع ہونا یہاں پر مشکل تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو دعوت پہنچائی، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے دلوں میں بات جم گئی، وہ لوگ جو ہے نا اپنے راستے لے لیے اور دنیا کے ہر چپے چپے میں، دنیا کے ہر کونے کونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام وہاں تک پہنچائے۔ عزیز دوستو، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، بلکہ اس سے پہلے والے تمام انبیاء کا مشن یہی تھا۔ ایک بات اس تعلق سے کہہ دوں، پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری امتوں کو سمجھاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، حضرت صالح علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، حضرت ہود علیہ السلام کی مثال لے لیجئے۔ ان لوگوں کا مشن اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں، ان کا مقصد یہی تھا۔ اور یہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ، بلکہ تقریباً ہر پارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لایا ہوا کلام جو ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے دنیا میں آ کر لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تم سے کوئی جان اور مال اور کوئی جو ہے نا عزت کا مطالبہ ہم سے نہیں ہے، ہم تو جو ہے نا آپ کو بس ایک بات بتا رہے ہیں، اس کو قبول کر لو، اور یہ کام ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی ساری نعمتیں جو ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ تم یہ گمراہی سے ہٹ جاؤ اور نیک راستے پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، کامیابی والے راستے پر آ جاؤ۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، جو بات نہیں سنے گا اس کا نقصان ہوگا۔ ہر نبی نے یہی بتایا۔ حضرت صالح، حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اس دنیا میں آئے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگ ان کا مذاق اڑایا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، بہت ستایا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام نے جا کر کہا کہ اے اللہ، یہ قوم نہیں سننے والی ہے، نہیں سدھرنے والی ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ فیصلہ فرما دیں۔ قرآن مجید میں پڑھا گیا، سورہ نوح، پوری سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کشتی بناؤ، ایک بڑی کشتی بنائی گئی، اور کہا کہ تم ہر جاندار کے جوڑوں کو جو ہے نا اپنے اندر سوار کر لو، کشتی میں بٹھا لو۔ جب وہ کشتی بنانے لگے، وہ وہاں پر نہ کوئی سمندر تھا، نہ وہاں کوئی پانی تھا، خشکی میں بیٹھ کر کشتی بنا رہے، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں پر کشتی کا ریت میں چلاؤ گے۔ لیکن جب وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا، صرف انہی لوگوں کو نجات ملی جو وہ کشتی میں تھے، اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس بھور میں پھنس گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں فلانے ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا پانی سے، لیکن وہ پانی اس تمام لوگوں کو برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی اس میں شامل تھے۔ عزیز دوستو، چاہے وقت کے نبی کی اولاد ہو، چاہے وقت کی نبی کی بیوی ہو، ان کی کامیابی کا مدار، ان کی کامیابی کا معیار ایمان ہے، ان کی کامیابی کا معیار اور ان کی کامیابی کا مدار ایمان ہے۔ جس بندے کے پاس ایمان ہوگا وہی کامیاب ہوگا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی اور کا بیٹا ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا کسی کا جاہ و مرتبہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کے اندر کا اخلاص، اس کے اندر کا عمل دیکھا جائے گا، اس کا ایمان دیکھا جائے گا۔ جو بندہ اپنے مال و دولت پر اترائے، جو بندہ اپنے عزت اور اپنی کرسی پر اترائے، اس کو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں، وہ تو سب سے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو کسی کی بادشاہت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ مقاصد کے پیچھے بھیجا، اور خاص طور سے ہماری امت کی طرف ہم آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ 23 سال کی مختصر سی مدت میں،
23 سال کی مختصر سی مدت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے نا چپے چپے تک پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کی طرف سے احکامات آتے، قرآن نازل ہوتا رہتا، مختصر جتنی ضرورت کے حساب سے قرآن نازل ہوتا، وہی لوگوں کو سناتے، وہ لوگ ایمان لا لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب کر دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان پر جم گئے۔ جو اللہ کے نبی کا ایمان سے انکار کر دیے، ان لوگوں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوا اور آخرت میں کیا حال ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے، کسی نیکی کا بدلہ ہم کو نہیں مل رہا ہے تو اس پر ہم کو جو ہے نا پریشان اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور کیونکہ یہ جو ہے نا دارالجزا نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی کو بدلہ دینے کے لیے نہیں بنایا۔ یہاں پر بھی مختصر کسی کو بدلہ مل جاتا ہے، لیکن اصل بدلہ تو آخرت میں ملنے والا ہے۔ آخرت ہے دارالجزا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے کر لوگ سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا ایک امتحان گاہ ہے، یعنی ایگزام ہال ہے۔ جس طرح ایگزام ہال کے اندر 3 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اتنے گھنٹے میں انسان جیسا پیپر لکھتا ہے اس کا نتیجہ ویسے ہی آتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہماری زندگی ہے امتحان گاہ ہے، ایگزام ہال کی طرح ہے۔ یہاں پر ہم رہتے ہوئے جس طرح کی زندگی ہم گزاریں گے اسی طرح کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن آئے گا۔ وہاں پر قیامت کے دن ہمارا رزلٹ آئے گا، وہاں پر آپ سب کو جو ہے نا اپنے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ وہاں پر کسی کو نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 28ویں پارے میں فرمایا کہ جو بندہ نامہ عمل جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لے گا نہیں، تو اس کا ہاتھ موڑ کر زبردستی دے کر اس کو ڈھکیل دیا جائے گا کہ تجھ کو مہلت دی گئی تھی، تجھ کو سمجھایا گیا تھا، تجھے نبی نے بتایا تھا، تجھے قرآن نے سمجھایا تھا، لیکن تو نے ہماری بات نہیں مانی، لہٰذا آج اس کا مزہ چکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے دونوں راستے بتا دیے۔ فہدیناہم النجدین، اللہ نے بتا دیا کہ 2 راستے ہیں، جس کو تم اختیار کرنا چاہو اختیار کر سکتے ہو۔ انسان جو ہے نا یہاں پر دنیا کے اندر مجبور نہیں ہے۔ اصل دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ پھر ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں، تو ہم کو جو ہے نا سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلا دیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے مصلحت ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون، یہاں پر اس کو مختصر سا اختیار دیا گیا کہ تم جو ہے نا 2 راستے بتا دیے گئے، اب کون سا راستہ تم اختیار کرتے ہو؟ جو راستہ تم اختیار کرو گے اسی کی طرح تم کو جو ہے نا بدلہ ملے گا۔ جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا، اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ان لوگوں کا راستہ سیدھا رہتا، سیدھا راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس پر انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انبیاء پر انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے صدیقین پر یعنی سچے لوگوں پر، شہیدوں پر اور نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ جو راستہ ان لوگوں کا ہے وہی راستہ اگر اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کریں گے۔ اگر ہم اس راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اگر اختیار کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگوں کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا اللہ کے نبی کے ذریعے اور بہت سارے لوگوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو ہے نا ہم تک طرح طرح سے ہدایت کے سامان کو مہیا کرتا گیا۔ جس نے اس پر عمل کیا، جس نے اس بات کو مانا، اس کو اللہ کامیاب کرے گا۔ جو اس بات سے انکار کرے گا، جو اس کی بات کو نہیں مانے گا، وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے بندہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بندہ میرے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شہرک سے قریب ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ یعنی کوشش کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے طریقے ہم کو مہیا کرتے ہیں کہ وہ چیزوں پر ہم عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال یہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس رمضان المبارک کی فضیلتیں، اس رمضان المبارک کی برکتیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے قد جاءکم شہر رمضان، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی چیزیں ہمارے لیے کھول دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا کیا جاتا ہے؟
آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ مرے گا اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں اس کو داخل کرے گا طرح طرح سے۔ اور جو بندہ رمضان میں ایک عمل کرتا ہے تو 70 عمل کرنے کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اور رمضان میں خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اب یہاں پر شیطان قید ہو گیا، غلقت وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو جو ہے نا بیڑیوں میں کس دیا جاتا ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جب شیطان ہی بند ہے تو اب یہاں پر جو ہے نا ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس آ جاتا ہے۔ آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ ہے، شیطان بھی قید ہے، ساری عبادت کے راستے مہیا ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے نا رمضان کی برکتیں، رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے سے دور ہے۔ اس کی وجہ ہے ہمارا نفس۔ ہم نے اپنے نفس کو نہیں سمجھایا۔ جو بندہ اپنے نفس کو سمجھا لیتا ہے، نفس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ۔ جو بندہ اپنے نفس کو سمجھا لے، اپنے دل کو سمجھا لے کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اپنے نفس کو نہیں سمجھا پایا، اپنے دل کو نہیں سمجھا پایا، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، بس اپنی دھن میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو سمجھائیں، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، اپنے دنیاوی اعمال کو کرتے ہوئے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ہماری زندگی میں آنا ضروری ہے۔ جس بندے کے دل میں صرف دنیا ہے، وہ بندہ آخرت میں جو ہے نا ناکام ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر فرمایا کرتے ہیں کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، کشتی چلانے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن کشتی کے باہر پانی ہونا چاہیے۔ کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کشتی کو پانی باہر ہونا ہے، پانی کے اوپر اگر کشتی رکھی جائے تو وہ چلتے رہے گی، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈوب جائے گی۔ اسی طرح مال کی ضرورت ہے انسان کو، مال کی محبت دل میں نہیں آنا چاہیے۔ مال کو اپنی ضرورت سمجھے، مال کو اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں، مال کو ضرورت کے مطابق کمائیں، تو وہ انسان جو ہے نا کامیاب ہوگا۔ جب انسان کے اندر مال کی محبت آ جائے گی تو اس کو ہوس آ جائے گی، اور اس کو جو ہے نا انا آ جائے گا، اس کو تکبر آ جائے گا، اور مال آنے کے بعد انسان جو ہے نا اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا۔ یہ ایک چیزیں ہیں۔ تو میرے بہت عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں بھیجی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی طرف سمجھانے کے لیے کہ اے لوگو اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول کی بات مان لو، اللہ کے نزدیک ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کی دوری ہم اختیار کر لیں گے، اللہ سے دور رہیں گے، تو میرے دوستو ہم جو ہے نا آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح جہنم کی آگ سے بچایا جائے؟ ان کو جو ہے نا جہنم کی آگ میں جن چیزوں سے ہم جاتے ہیں ان چیزوں سے روکا جائے۔ نماز چھوڑ دینا، نمازوں کے جو ہے نا لوگوں کو ترغیب دینا، اسی طرح غلط کاموں سے ملوث لوگوں سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اور آیت فرمائی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ امت جو ہے نا بہترین امت ہے۔ کیوں بہترین امت ہے؟ لوگوں کو جو ہے نا اچھائیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو جب اس امت کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کریں اور لوگوں تک جو ہے نا پہنچانے کی کوشش کریں۔ عزیز دوستو، بہت ساری چیزیں، بہت کچھ ہم جانتے ہیں لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہے وہ چیزیں۔ عمل بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ جیسے میں مثالیں دے کر آپ کو بتاؤں گا کہ انسان جو ہے نا علم اگر سیکھ لے تو علم سیکھنا بہت بڑی چیز ہے، علم سیکھنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اصل مرحلہ عمل کا ہے۔ جب تک اس کے اندر عمل نہیں آئے گا اس علم کا ایک پائی کے برابر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے نا آپ بیمار ہو گئے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، بخار آپ کو آ گئی، آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلانی گولی ہے، اس گولی سے آپ جو ہے نا آپ کو بخار کم ہو جائے گی۔ بخار آ گیا، بخار کو جو ہے نا یہ گولی کھانے سے بخار کم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ وہ گولی کو اب کھائے نہیں تو کیا بخار کم ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ بخار کس سے کم ہوتا، یعنی آپ کو علم ہو گیا کہ بخار کن چیزوں سے کم ہوتا ہے، لیکن اس علم پر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کا وہ بخار ختم نہیں ہوگا۔
اسی طرح آپ چھت پر جانا ہے، سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، سیڑھی پر چڑھنا ہے، یہاں ٹھہر کے ہمیں 1 2 3 4 5 سیڑھیوں کو گنے تو 15 سیڑھی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 15 سیڑھی چڑھے تو ہم اوپر جا سکتے ہیں، آپ چڑھے نہیں، وہیں ٹھہر کے اوپر چلے گیا، سمجھ رہے آپ چلے گئے اوپر نہیں، آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، آپ کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا، آپ جان تو لیے کہ اوپر کیسا جانا ہے، آپ کو اوپر جانے کا علم آ گیا، لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو، انسان کے اندر علم اور اس کے ساتھ عمل، یہ دونوں امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اسی طرح جیسے میں آپ کو یہ 2 مثالیں دیا، آپ نے صبر کا علم سیکھ لیا، یعنی صبر کرنے پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے پر جو ہے نا یہ نیکی ملے گی، یہ نیکی ملے گی، لیکن آپ نے جو ہے نا صبر نہیں کیا تو کیا آپ کو اس کا نیکی کا ثواب ملے گا؟ صبر کا علم تو آ گیا آپ نے، صبر کا عمل نہیں آیا، جب صبر کا علم ہے، صبر کا عمل نہیں ہے تو پھر آپ کو اس صبر کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ صبر کا ثواب آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ جاننے کے بعد اس پر عمل کریں گے، علم سیکھنے کے بعد جب اس پر عمل کریں گے تو اسی وقت آپ نے نماز کے فرائض کو اچھے سے یاد کر لیا، نماز کے واجبات کو اچھے سے یاد کر لیا، لیکن آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی تو کیا آپ کو نماز کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، علم عمل دونوں ساری چیزیں، دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تذکرے ہوتے رہتے، ایک دوسرے کے سامنے ہم باتوں میں سنتے رہتے، لیکن جب تک وہ چیز عمل میں نہیں آئے گی اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی اجر و ثواب ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تھوڑی سی باتیں رمضان المبارک کے تعلق سے میں بتا دوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو آسمانی کتابوں کا میزبان بنایا ہے، یعنی آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ قرآن کے تعلق سے تو خود قرآن کے اندر موجود ہے، شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ جب قرآن مجید نازل کیا گیا ہے تو قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو معزز بنا دیا، اس مہینے کو تمام مہینوں سے بڑا مہینہ بنا دیا۔ پھر مزید اس کے اندر ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی بتائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رات بنائی ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ اس کے اندر عمل کر لے گا ایک رات کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بھی جو ہے نا زیادہ ثواب عمل کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں گے۔ اور یہ رات کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے۔ عام طور پہ مسجدوں میں 27ویں شب کو، جیسے یہاں پر آج ہو رہا ہے، اسی شب کو جو ہے نا شب قدر سمجھ کر جو ہے لوگ عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کی 5 تاخراتوں کے اندر شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جس بھی تاخرات میں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں وہ 21ویں تاخرات میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے یا 29 میں ہے، کس تاخرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب رکھا ہے یا اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے، واللہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہر رات میں جو ہے نا کچھ ہم نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، ہر عمل کچھ نہ کچھ الگ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں گی، اسی طرح ہمارے زندگی میں رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے اور رمضان کا کوئی فائدہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ رمضان کا فائدہ ہم کو ملے گا اس وقت جب ہم رمضان کے تعلق سے محنت کریں گے۔ رمضان میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب اس کو دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ اس کو دوں گا۔ تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبو مشک و عنبر سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم سے، میرے عزیز دوستو، صبح سے شام تک جو ہے نا کھانے پینے کو چھوڑا رکھا۔ عزیز دوستو، یہاں پر ایک بات اور کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے صبح طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، یعنی حلال چیزیں، کھانا کھانا کوئی حرام کام نہیں ہے، پانی پینا کوئی حرام کام نہیں ہے، اپنے پیسوں سے کوئی چیز خرید کر کھانا حرام کام نہیں ہے،
ساری چیزیں حلال ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی وجہ سے حلال چیزوں سے رکے رکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں 11 مہینوں میں اسی طریقے سے جس طرح ہم حلال چیزوں سے پرہیز کرتے رہے، حرام چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنے جو ہے نا بہت سارے لوگوں سے، مالداروں سے رعب، ہم اپنے اندر ان کا رعب لے لیتے ہیں اور ان کی طرح ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی کامیابی، اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس پر خوش رہیں۔ سودی کاروبار سے اور اس طرح کے حرام لین دین سے ہم جو ہے نا اللہ تعالی ہم بچے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تم سود سے بچا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا، کہ سود سے پرہیزگاری اختیار کرو، سود کو کھانے پینے سے آپ جو ہے نا بچے رہو۔ اسی طرح جب ہم سود کھانے پینے لگیں گے تو حرام کا لقمہ ہمارے اندر جائے گا تو ہماری نسلوں کے اندر اس کی جو ہے نا غلط تاثرات ہماری نسلوں تک پہنچیں گے۔ جو آدمی اسی طرح ہم اب گھریلو معاملات کو دیکھتے ہیں کہ آپس میں لین دین کا معاملات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ کیے بغیر ہم عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ معمولی لین دین قرض ہے، اس میں ہم لکھے پڑھائی کے بغیر جو ہے نا کام کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک پیج اس آیت کے تعلق سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، آپس میں لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ہم لکھتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں برائیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو بڑے جنگ اور بڑے لڑائیوں میں وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ہر قدم قدم پر رہنمائی ہماری فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ہم اپنائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو انسان ان پر عمل نہیں کرے گا، دوسروں سے مرعوب ہوتا رہے گا اور دوسروں کے بہکاوے میں آتا رہے گا اور اپنی آخرت اور اپنی زندگی دونوں کو برباد کر دے گا۔ آج ہم دیکھیں مسلمانوں کا رویہ اور مسلمانوں کا ہم دیکھیں کہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسوا کر دیا۔ عزیز دوستو، ہم اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، ہم اللہ کی لائی ہوئی کتاب، اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ تو بتائیے ہم کہاں سے عزت میں ہم رہیں گے؟ جب اللہ کے نبی کی کتاب ہم یہاں پر اپنانے کو تیار نہیں، اللہ کے احکامات کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، تو کون آ کر آپ کو عزت دے گا؟ جن لوگوں کو پچھلے زمانوں میں عزت ملی ہے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنایا، انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا زندگی میں کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ جب تک ہماری زندگی میں اس مہینے کی برکت سے قرآن مجید ہمارے اندر نہیں آیا تو ہم سمجھ لیجئے کہ ہم 11 مہینے بھی اسی طرح گزار دیں گے اور آخرت میں رسوا ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ ایمان کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ جنت ہم کو عطا بھی کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے بڑا سخت ہے۔ ہم کو ہر مرحلے میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے قریب رونے لگے، بلک کر رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا، بلکہ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ اے ابا جان کیا بات ہے؟ آپ تو اس وقت کے بادشاہ ہیں، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلا مرحلہ قبر کا ہے، جو بندہ قبر ہی میں ناکام ہو گیا تو اسے آخرت میں کیا کامیابی ملے گی۔ تو عزیز دوستو، ہم کو یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ہم جو ہے نا اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا نہ رہے گا، جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جا کر رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، چاہے وہ 10,000 سال بھی دنیا میں رہ لے، ایک دن نہ ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم اپنی جو ہے نا اس چیز کو ہماری نظروں سے دور کر دیے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے ساری زندگی کی الجھنیں، ساری زندگی کی آفتیں، ساری زندگی کی مشکلات ہمارے اندر آ گئی۔ جب انسان اپنے سامنے اپنے مقصد کو اور اپنی چیزوں کو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے، اس کو جو ہے نا کامران کریں گے۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئے گی، اس وقت تک جو ہے نا ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، ہم پریشان حال رہیں گے، ہماری زندگیوں سے برکت اٹھا لی جائے گی، ہمارے اندر نہ دنیا میں سکون نہ آخرت میں سکون۔
تو عزیز دوستو، آج کی یہ پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے اوپر ایمان لا چکے، آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لا چکے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو مکمل اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے اوپر ہر عمل کو، ہر سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنانے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گی، ہم کسی طرح جو ہے نا گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے، اسی طرح ہم پر جو لوگ دشمن جو ہے نا ہم پر ہم پر جو ہے نا حکومتیں کرتے رہیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیں گے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مان لیں گے، یہ ساری چیزوں سے ہم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اوپر کر دیں گے۔ بہرحال یہ دنیا ہے، دنیا میں رہنا ہے، اس وقت کی زندگی کو چھوڑیں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ آدمی جو ہے نا آخرت کو اپنا مقصد بنا لے۔ جس بندے کے ذہن و دماغ میں آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس بندے کو جو ہے نا دنیا میں کہیں بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ جو اجر و ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، کئی لوگوں کو اس نے قتل کر ڈالا، 10 آدمی کو، 7 آدمی کو، 8 آدمی کو اس نے قتل کر دیا، اور اس کو حکومت نے ایک سزا مقرر کر دی کہ کچھ دن سولی کے پیچھے ڈال دیا یا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس نے تو 10-12 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اس کو ایک مرتبہ سولی پر چڑھانے سے اس کا کیا پوری بھرپائی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کو یہ دلیل اس بات کی کہ اس کو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سزا دے گی۔ اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، متقی بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو اپنی زندگیوں میں لائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کے ایک ایک حکم کو مانتے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن ان کو پورا کا پورا ثواب دنیا میں نہیں مل رہا۔ تو عزیز دوستو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کا پورا ثواب بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا کرے گا، جو گناہ کریں گے ان کو بھی جو ہے نا پورا اجر و ثواب یا پورا بدلہ ان کو جو ہے نا قیامت کے دن ہی ملے گا۔ عزیز دوستو، یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے یہ مبارک مہینے سے سبق لینے اور قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر مولانا حکیم صاحب، بہت پیارا بیان تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت دے، دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت